بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، پاکستان میں ایک طرف سیاسی محاذ، دوسری طرف معاشی محاذ، جو لوگ ریاست پر سیاست کو قربان کرنے آئے تھے، ان کے معاشی محاذ کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا وہ بادام کھانے سے نہیں آتی، وہ ٹھوکر کھانے سے ہی آتی ہے۔ اور یہاں پر صورتحال یہ ہے، آپ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم ریاست پہ اپنی سیاست قربان کر رہے ہیں، اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، وہ اب اس ساری لڑائی کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں جہاں پر بالکل ایسے ہی ہے کہ کرامت مغل صاحب، اگر آپ اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت آئے، لیکن اگر آپ کو کبھی میرے سے پیسے مانگنے پڑ جائیں، آپ میرے سے کچھ ادھار مانگیں اور میں آپ کے اوپر شک کروں اور میں آپ کو کہوں کہ آپ نشہ تو نہیں کریں گے، آپ جوا تو نہیں کھیلیں گے، یہ پیسے جو ہے وہ کہیں گولگپاڑے میں اڑا تو نہیں دیں گے، میں آپ پہ شک کروں، میں آپ سے کہوں اچھا دوائی کے پیسے مانگ رہے ہو، دوائی لوگے، جس طرح آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں نا، آپ کے یہاں کوئی آپ کے سامنے مانگنے آ جاتا ہے، وہ آپ کو دوائی کا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے دوائی نہیں لینی، اس نے کچھ اور کام کرنا ہے، صحیح۔ پھر آپ اس قسم کے ڈاؤٹس اس کا اظہار کرتے ہیں۔ IMF یہ خود کہتے ہیں کہ اس نے لکیریں نکلوا دی ہمیں، اور ان کے قابو نہیں آ رہا، جو 25 سال 26 سال کا تجربہ، IMF شوڈ بیہیو، ورلڈ بینک شوڈ بیہیو، مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اس مقام پر آ گئے۔ دیکھیں یہ بہت ہی بری صورتحال ہو گئی ہے، لاسٹ ڈچ ایفرٹ، اور یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں اکانومی کو سمجھنے والے بہت چند ایسے رپورٹرز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار ان کی بہت گرپ ہے اس سبجیکٹ پہ، ان میں ایک شہباز رانا صاحب ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے سٹوری کی اس کے حوالے سے، اور وہ سٹوری انڈر رپورٹڈ رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہیپننگز بہت زیادہ ہیں، سیاست، اور پھر ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پریس کلب میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، بالکل ایک جیسا بیان پڑھتے ہیں، پھر وہ تمام چینلز کو دکھانا ہوتا ہے، پھر اس کے فوائد بتانے ہوتے ہیں، اس پہ سیر حاصل تبصرے کرنے ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کی خبروں پہ تو تک نہیں پڑتی نا۔ صحیح۔ شہباز شریف صاحب نے ہفتے کے روز جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی، IMF کی، کرسٹلینا جارجیوا، ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور فون کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے نا، اس کے حوالے سے اب جو تفصیل سامنے آ رہی ہے شہباز شریف کے حوالے سے، شہباز رانا کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، جو کہتے ہیں نا آخری کوشش آپ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، وہ شہباز شریف صاحب نے کر دیا۔ انہوں نے مزید کچھ شرائط رکھ دی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑا جلد بازی میں ایک انٹرویو دیا سلیم صافی کو جرگہ پہ، اور انہوں نے وہاں پر دو باتیں تو بتا دی۔ ایک انہوں نے بتا دی کہ IMF نے ہم سے بجٹ لے آؤٹ مانگا ہے کہ آپ بجٹ کیا لانے جا رہے ہیں، اور دوسرا ان سے فاریکس پالیسی مانگی ہے۔ جو نہیں بتایا نا اسحاق ڈار صاحب نے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور بلکہ اس سے پہلے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ سن لیں۔ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ کس ضمن میں ہے؟ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی بات کی تھی کہ مذاکرات کریں، اس سارے معاملے سے، اس کرائسس سے ملک کو نکالیں۔ خان صاحب جب سے گزشتہ مارچ سے انہوں نے یہ تقریریں شروع کی تھی کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، آپ ڈیسٹیبلائزیشن کریں گے، ڈیسٹیبلائز کریں گے، عدم استحکام آئے گا، اس سے ملک کی اکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی، چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی۔ تو یہ ان لوگوں نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ان کے پاس تمام تر تجربہ موجود ہے اور یہ ہینڈل کر لیں گے، یہ مہندس ہیں، یہ وہ طبیب ہیں، یہ وہ جراح ہیں، یہ وہ سرجنز ہیں جن کے پاس وہ سوئی ٹانکے موجود ہیں سارے، کہ جناب بڑے بہترین انداز سے سرجری کریں گے۔ آپ کی بات سے ہی وزیر اعظم شہباز شریف کا وہ بیان یاد آ گیا جو اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے دیا تھا کہ 6 مہینے چاہیے، ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، اگر میں کچھ ٹھیک نہ کر سکا تو میرا نام عمران نیازی رکھ دیں۔ ہاں، تو عمران نیازی صاحب نے جو ہے نا ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ مذاکرات سیاسی عمل کا کلیدی جزو ہیں جو جمہوریت کے ارتقاء میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخ ایسے سیاسی اور آئینی کامیابیوں سے بھری پڑی ہے جب سیاسی قائدین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور قومی امور پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ تاہم یہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھیراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کے عسکریت پسندانہ اقدامات کے لیے احتساب ہونا چاہیے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ جمہوریتوں میں بھی ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگلی شہباز شریف صاحب نے اس اردو ٹویٹ
یہ اردو ٹویٹ بھی کیا اور اسی ٹویٹ کو انگریزی میں بھی کیا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے، کیونکہ اب جو مطالبے آ رہے ہیں اس میں آئی ایم ایف جو ہے اس نے جو ٹرمز رکھی ہیں، شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو بیل آؤٹ ہے، جو پیسے پاکستان کو دینے ہیں، اس کے لیے ٹرمز، اپنی شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں، اور پاکستان کو کہا کیا گیا ہے کہ آپ آئین پر عمل درآمد کریں اپنے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر آئی ایم ایف کی کیلکولیشن یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور جب تک کسی ملک میں آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا وہاں پر استحکام، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، انتشار کی فضا رہے گی، اور جہاں پر انتشار رہے گا، سیاسی عدم استحکام رہے گا، وہاں پر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ ان کو پیسے تو دے دیں گے، یہ پیسے واپس کیسے دیں گے؟ یہ تو پھر ایک ان اینڈنگ پروسیس ہے نا کہ آپ دیتے جائیں، یہ خرچ کرتے جائیں، دیتے جائیں، یہ خرچ کرتے جائیں۔ ان کے پاس پلان آف ایکشن کیا ہے؟ یہ اپنے ہاں سرمایہ کاری کیسے لائیں گے؟ جب اس قسم کے امیجز جلاؤ گھراؤ کے، جلسے جلوسوں کے، حکومت بھی جلسے کر رہی ہے، اپوزیشن کا تو کام ہی جلسے کرنا ہے، حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے، اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے، عجیب کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ جو ہے وہ سیکورٹی تھریٹ الرٹس جاری کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے طالبان بھی ہمارے ہاں آ گئے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ القاعدہ بھی آ چکی ہے، آئی ایس کے پی بھی یہاں پر آ گئی، داعش کے ملیٹنٹس آ گئے ہیں، خطرہ ہے، آپریشنز چل رہے ہیں، سیکورٹی نہیں دے سکتے الیکشنز کو۔ یہ سارا جب آپ منظر نامہ پورٹرے کریں گے پوری دنیا کو، تو نمبر 1 آپ کے پاس تو سرمایہ کار نہیں آنے لگا، نمبر 2 آپ کے پاس ایکسپورٹس کا کیا پلان ہے؟ جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو آپ کوئی خام مال نہیں لا سکتے، جب آپ کے پاس خام مال نہیں آ رہا تو آپ اس کو پروسیس کر کے ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹیبل آئٹم میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل کے لیے آپ ڈائی، کیمیکل، بعض اوقات دھاگا، کاٹن کی بیلز، اس کے بعد بٹن، زپ، یہ ساری چیزیں منگواتے ہیں۔ اگر آپ نے گارمنٹس بیچنی ہے، اور اگر آپ نے صرف کپڑا بیچنا ہے اس کے لیے بھی آپ مٹیریل منگواتے ہیں۔ اسی طرح سٹیل کے لیے، سٹیل اگرچہ آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے لیکن یہاں پر تو انڈسٹری چلتی ہے، اس کے لیے آپ سکریپ منگواتے ہیں۔ اسی طرح جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے لیے آپ سالٹس منگواتے ہیں۔ مختلف جو یہاں پر استعمال ہونے والی اشیاء، یہاں پر کاروبار اور باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ تو اس پہ چلتا ہے، اس کے لیے ڈالر چاہیے، ڈالر لانے کے لیے آپ نے، یہ تو سائیکل ہے نا، اس سائیکل میں آپ پھنس گئے ہیں۔ اب آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہے نا، اور شہباز رانا اس کے اوپر میں آپ کو ان کا کوٹ کر دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ آئین پر عمل درآمد کریں تاکہ ان کے سیاسی مسائل، پولیٹیکل ڈسپیوٹس جو ہیں وہ آئین کے ذریعے حل ہوں، کیونکہ اور یہ کب ہوا؟ جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے گفتگو کی اور ریوائیو کرنے کے لیے بات کی کہ جو ڈی ریل ہو چکا ہے $6.5 ارب کا بیل آؤٹ پیکج، اس کو ذرا جو ہے وہ ریوائیو کر دیا جائے، بحال کر دیا جائے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ شہباز رانا کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی ان اے لاسٹ ڈچ ایفرٹ ٹو اوائڈ ڈیفالٹ، آخری کوشش ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ جائے۔ جو ڈسکشن ہے شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان وہ ہفتے کے روز ہوئی تھی، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم نہیں ہوا لونز کے حوالے سے 4 مہینے سے، اس کی وجہ سے انہوں نے بات کی تھی۔ 2 دن کے بعد جب یہ ہائیسٹ لیول کانٹیکٹ ہوا ہے شہباز شریف اور جارجیوا کے درمیان، جو نیتھن پورٹر ہیں پاکستان میں آئی ایم ایف کے مشن چیف، انہوں نے ایک بڑا ہی غیر معمولی ان یوزول اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس ان یوزول اسٹیٹمنٹ کے بعد شہباز رانا نے ان سے رابطہ بھی کیا، کچھ مزید تفصیل مانگی ہے، وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ کوٹ ان کوٹ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، نیتھن پورٹر کہتے ہیں کہ وی ٹیک نوٹ آف دا ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اینڈ وائل وی ڈو ناٹ کامنٹ آن ڈومیسٹک پالیٹکس، کہ ہم ریسنٹ جو پاکستان میں سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اگرچہ ہم کسی بھی ملک کی داخلی سیاست کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے۔ وی ڈو ہوپ that a peaceful way forward is found in line with the constitution and rule of law۔ یعنی نیتھن پورٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک پرامن وے فارورڈ، آگے جانے کا راستہ آئین اور قانون کی عملداری کے تحت تلاش کیا جائے۔ تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جب وہ پیسفل وے فارورڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آفٹر چائنا، یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور یہ مذاکرات کی بات آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب اس پہ آگے جو ہے وہ رانا صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف، ابڈکشنز ہو رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے،
اور 90 دن کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے الیکشنز کے حوالے سے 2 پروونشل اسمبلیز میں، وہ ہو چکی ہے، آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہوا، ٹرائل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کی انڈر آرمی ایکٹ. تو یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے اس تناظر میں، اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دی گئی ہے. اگرچہ یوزلی جو ہے عام طور پر آئی ایم ایف اس قسم کی سٹیٹمنٹس جاری نہیں کرتا، یہ بہت سٹرینج ہے کہ اس قسم کے پولیٹیکل میٹرز پر آئی ایم ایف نے تبصرہ کیا ہے. پھر کوسچنز انہوں نے کہا کہ میں نے بھجوائے نیتھن پورٹر کو، تو انہوں نے مزید کنڈیشنز جو ہیں وہ سامنے بتائیں اور رکھیں کہ جناب یہ کنڈیشنز بھی پوری ہوں گی تو پھر پیسے ملیں گے. ایک تو آئین قانون اور یہ سارا آپ اس کے حوالے سے کریں اور پرامن وے فارورڈ نکالیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک یہ کوئی پولیٹیکل ڈسپیوٹ طے نہیں ہوتا نا، اور اسٹیبلٹی نہیں آتی، حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اور پولیٹیکل اس وجہ سے ڈسپیوٹ طے نہیں ہوگا کیونکہ ان جماعتوں کو پتہ ہے کہ جو معاشی قتل عام کر چکے ہیں اس ملک میں، ان کے پاس چہرہ نہیں ہے عوام کے پاس جانے کا. تو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جہاں پر عمران خان ہو ہی نہ، اپوزیشن ہو ہی نہ، ہم سارے جائیں اور لوگوں کو نے ووٹ انہیں کو ڈالنا ہے جو موجود ہے گیون. یعنی کہ آپ کے پاس پیپر سامنے ہو، اس پہ 13 نام لکھے ہوں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے، اس پہ بلے کا نشان اور عمران خان نہ ہو، تو پھر اس کے بعد آپشن ہی جب کوئی نہیں ہوگا، ملٹیپل آپشن ہوگا، ان میں سے چوز کسے کریں گے؟ نہیں، اب یہ ملٹیپل چوائس کوسچن نہیں ہے نا جس میں آگے آخر میں لکھا ہو نن آف دی ابو. اگر آپ نن آف دی ابو بھی لکھ دیں گے نا پاکستان کے بیلٹ پیپر پہ اور عمران خان کو نہیں لکھیں گے، آپ اس بیلٹ پیپر چھپوائیں اور اس کے اوپر ان سیاسی جماعتوں کا نام لکھیں اور آخر میں لکھ دیں نن آف دی ابو، پاکستان میں نن آف دی ابو جیت جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں صورتحال ایسی ہے، نن آف دی ابو جیت جائے گا اگر یہ عمران خان کو اس وقت بالکل آؤٹ کر کے ان کی جماعت کو، بلے کے نشان کو، تحریک انصاف کو آؤٹ کر کے ساتھ میں ایک آپشن لگا دیں نن آف دی ابو، پھر یہی ہوگا. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے آپ سے آپ کے بجٹ کا دستاویز بھی مانگا ہے کہ ہمیں بتائیں جناب آپ بجٹ کیا دینے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے نا کہ عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے، ریلیف دیں گے، تو آئیڈیلی تو ظاہر ہے کہ جب کوئی حکومت الیکشن میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کہتی ہے کہ ریلیف دے دو. اگلی جس کی حکومت آئے گی وہ جانے، جس طرح خان صاحب نے اپنے جانے سے پہلے جہاں پر پیٹرول کی قیمت کو 10 روپے بڑھانا تھا، 160 سے 170 پہ لے جانا تھا، انہوں نے 10 روپے کم کر دیا. کم کرنے کے بعد لاک کر دیا کہ جون تک اس کو تبدیل بھی کوئی نہیں کر سکتا. کابینہ سے ڈیسیجن لے لیا، حالانکہ نئی کابینہ آنے کے بعد اس ڈیسیجن کو ریورس کر سکتی تھی. انہوں نے اس خوف سے نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ نہیں، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے 5 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے. عوام کا رد عمل جو آ گیا تھا 10 اپریل کو، یاد نہیں کیا ہو گیا تھا، لوگ کانفیڈنس باہر آ گیا تھا. جو ترانے شرانے چل رہے تھے تو وہ تو ڈر گئے، کولڈ فیٹ ہو گئے، تو وہ تو ٹھنڈے پڑ گئے. انہوں نے کہا جناب ہم نے ایسا کوئی کام کیا. تو اس وجہ سے جناب وہ ایک تو یہ، اور دوسرا آپ سے فوریکس پالیسی مانگ لی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو 9th ریویو ہے وہ نہیں ہوتا، 10th ریویو نہیں ہوتا، اور اس میں پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کے چانسز ہیں. اب فرینکلی اسپیکنگ یہ جو سچویشن ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ جو عمران خان کا بیسٹ چانس اس وقت بن رہا ہے نا وہ پاکستان کا ورسٹ چانس ہے. اور یہ سارے کے سارے لوگ مل کے اس ملک کو اس نہج پر لے آئے ہیں. تمام پولیٹیکل ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں، تمام اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں، یہ سب ملا کر مطلب اتنا بڑا کیا مسئلہ ہے. آپ نے ہر شخص نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. ایک کتاب موجود ہے نا، ایک کتاب موجود ہے، اس کتاب کی طرف وہ ہرے پنے والی جو اس کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سرورک ہے، وہ اس کو کھولیں، اس کے پریامبل پڑھیں. اس میں آغاز میں جو لکھا ہوا ہے، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے، عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے اختیار کو استعمال کرنا ہے. تمام اتھارٹی، تمام اختیار خدا کی ذات کا ہے، لیکن مملکت خدا داد میں اس اختیار کو عوام کے منتخب نمائندے اس کے بہاف پر استعمال کریں گے. اب مجھے کوئی بتا دے یہ کیا ایسی کوئی سائنس ہے کہ محسن نقوی صاحب کس طریقے سے کوئی منتخب نمائندے ہیں. 3 مہینے کا تو آئین میں موجود تھا کہ وہ نگران رہ سکتے ہیں. اب انہیں آپ نے کتنے عرصے مزید رکھنا ہے؟ اب باتیں چل رہی ہیں 2024 تک کی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں انہوں نے تو پرسنل لے لیا. وہ تو جسے کہتے ہیں کہ اتنی وہ نون لیگ سے بھی زیادہ فرنٹ فٹ کے اوپر وہ عامر میر کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں. مطلب آپ کا مینڈیٹ ہے الیکشن کا، گھر سے تیاری کر کے آتے ہیں، میں صرف لڑنے جا رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ عقل جو ہے وہ بادام کھانے سے نہیں ٹھوکر کھانے سے آتی ہے. میرا خیال ہے ان کا پورا پلان ہے کہ جو ان کو لوگ بادام کھلا رہے ہیں نا، بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کرو گے تو
ملک تباہی کی طرف جائے گا. یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم نے جناب اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کر دیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ریاست کو اپنی سیاست پر قربان کر رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.